مسائل و احکام۔ تکبیر تحریمہ کے نام سے ظاہر ہے کہ ایسی تکبیر جس نے نماز کے مزاج کے خلاف تمام کاموں کو حرام کر دیا ہے، تمام باتوں اور کاموں کو، یہ لفظ دونوں بار لکھا ہوا ہے، تمام باتوں اور کاموں کو حرام کر دیا۔ اس کے بعد بول چال، غیر معمولی حرکت، خورد و نوش یعنی کھانا پینا اور گردش نظر سب پر پابندی لگ گئی اور بندہ اللہ کا ہو کر رہ گیا۔ تکبیر میں اللہ اکبر کے الفاظ واجب ہیں، جبکہ اللہ اعظم، سبحان اللہ وغیرہ کے سے بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ تکبیر تحریمہ سیدھے ہونے کی حالت میں کہنا ضروری ہے۔ امام کے ساتھ رکوع میں ملنے میں اگر جھکتے جھکتے تکبیر کہی تو ادا نہیں ہوئی۔ اب سمجھیے ذرا چند باتیں تکبیر تحریمہ کے متعلق۔ جب نماز ہم شروع کرتے ہیں اور ہم ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں اور ہم اللہ اکبر کرتے ہیں، اس اللہ اکبر کہنے کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تحریمہ کا معنی ہے حرام کر دینے والی تکبیر۔ یہ کیا حرام کر دیتی ہے؟ یہ اب آپ کے لیے بات کرنا حرام کر دیتی ہے، اب آپ کے لیے بولنا، چلنا، پھرنا، کھانا پینا سب حرام ہو جاتا ہے، سمجھے جی؟ تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، حرام کرنے والی تکبیر۔ یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے قیام ضروری ہے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں آپ اللہ اکبر کہیں گے۔ اگر ایک آدمی امام رکوع میں ہے اور جھکے جھکے تکبیر کہہ دیتا ہے، نماز میں شامل ہوتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، تکبیر تحریمہ اس کی نہیں ادا ہو گئی۔ نمبر 3، ایک آدمی امام کے ساتھ ہے، امام کی اقتداء میں ہے اور شروع میں امام کے ساتھ موجود ہے، امام نے اللہ اکبر کہا، امام سے پہلے اس نے اللہ اکبر کہہ دیا، نماز درست نہیں ہوئی، آغاز ٹھیک نہیں ہے۔ امام کے اللہ اکبر کے ختم ہونے کے بعد آپ تکبیر کہیے یا ساتھ ساتھ کہیے۔ اگر آپ نے امام سے پہلے اللہ اکبر ختم کر دیا تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کا خیال رکھیے گا، اس کا خاص خیال۔ تکبیر تحریمہ، پھر اللہ اکبر کہنا یہ فرائض میں سے ہے۔ اگر کسی آدمی نے اللہ اکبر نہیں کہا تو اس کی نماز جائز نہیں ہے۔ مقتدی کے لیے بھی، امام کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے الگ الگ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ اگر ایک آدمی رکوع میں جانے کی تکبیر نہیں کہہ پاتا اللہ اکبر، یا سجدے کے دوران کی تکبیرات نہیں کہہ پاتا تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر شروع والی تکبیر اس نے نہیں کہی تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر کی جو تکبیر پیچھے الفاظ یہ آئے تھے، اللہ اکبر، الف کو حمزہ کو کھینچ دیا، ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر پڑھ لیا، جب بھی صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2، قیام فرض اور واجب، فرض اور واجب نمازوں، وتر، عیدین، نظر مانے ہوئے نوافل میں، فجر کی سنتوں میں قیام فرض ہے۔ بغیر مجبوری کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں۔ ایک پاؤں پر کھڑے ہونا یا مکمل وزن ایک پاؤں پر دے کر کھڑے ہونا مکروہ ہے، سمجھے جی؟ تو قیام نماز میں فرض ہے۔ نوافل میں البتہ آپ کو اجازت ہے کہ بغیر کسی عذر کے بھی آپ نفل نماز بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں، لیکن فرض نماز، واجب نماز، سنت مؤکدہ یہ تمام نمازیں، ان سب میں قیام ضروری ہے، کھڑے ہو کر ادا کی جائے۔ نمبر 3، قرات، 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت قرات کی فرض مقدار ہے۔ چھوٹی آیت سے مراد اس میں کم از کم 2 الفاظ ہوں، جیسے کہ کیف قدر ثم نظر، یہ چھوٹی آیت کہلاتی ہے۔ قرآن میں جیسے سورہ مدثر میں چھوٹی چھوٹی، بہت چھوٹی چھوٹی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، 3 آیتیں ہو گئیں، آپ 3 آیتیں پڑھ کر رکوع کر سکتے ہیں، سمجھے؟ اور اس کے بعد آگے اور چھوٹی ہیں، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم ادبر واستکبر، 3 آیتیں ہو گئی، اتنا پڑھ کے آپ رکوع کر سکتے ہیں۔ 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت۔ تو قرآن آدمی کو یاد ہو تو دیکھو کتنا آسان ہے، سمجھے؟ اب آپ نے تو جناب علم ترا ہی یاد کی ہوئی ہے، ہاں کبھی ایمرجنسی ہے، جلدی علم ترا پڑھنے پڑھتے کام ہی نکل گیا، دیر ہو گئی،
اسٹیشن پہ جناب کھڑے ہیں ٹرین کی انتظار میں، اب ٹرین رکی ہے جناب 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے رکی ہے، اب آپ نے 10 منٹ کے اندر جناب کیا کرنا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، 10 منٹ میں آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، تو وہاں آپ کو یہ سورہ مدثر کام دے گی، سمجھے، وہاں کام آئے گی، سورہ مدثر یاد ہوئی۔ اب وہاں آپ نے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھا آہستہ آہستہ آہستہ، تو ٹرین کی سیٹی بجے گی تو پھر نماز چھوڑنی پڑے گی، سمجھے، تو اس لیے وہاں پر سورہ فاتحہ پوری پڑھی، وللضالین آمین، پھر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اللہ اکبر، ایک بار سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر سجدے میں ایک بار سبحان ربی الاعلی، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، پھر دوسری رکعت میں الحمدللہ پوری پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پوری پڑھیں گے، اس کے بعد چھوٹی سی 3 آیتیں، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، اللہ اکبر، جی، پھر ایک بار سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہیں چھوڑ دیں، پھر سجدے میں اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی، پھر دوسرا سجدہ سبحان ربی الاعلی، پھر التحیات پوری پڑھیں گے، عبدہ ورسولہ، ٹائم شارٹ ہے آپ کے پاس، اللہم صلی علی محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، ہو گئی، ٹھیک ہے، بغیر کسی کراہت کے، بغیر کسی نقص کے نماز ٹھیک ہو گئی، 2 منٹ لگیں گے 2 رکعت پڑھنے میں، سمجھے جی، فرضی کا بتا رہا ہوں، سفر میں تو فرضی پڑھیں گے نا، سنتیں تو نہیں پڑھیں گے، ٹرین کھڑی ہے اسٹیشن پر تو وہاں کیا پڑھیں گے، فرضی تو پڑھیں گے، فرضی کو عام طور پر سفر میں آپ قصر کرتے ہیں، سمجھے، سفر میں کیا ہوتا ہے، قصر ہوتی ہے، تو اس طرح سے مختصر نماز، سمجھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسائل ہم نہیں جانتے ہیں، مسائل ہمیں معلوم نہیں ہیں، ٹرین کے اندر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، کبھی کبھی ٹرین کے اندر پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، وہ اتنی سی تنگ جگہ ہے، اس میں آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ادھر بھی لوگوں کا جھمگٹا لگ گیا، آگے بھی پیچھے بھی انتظار میں، صاحب سلام پھیریں تو ہم گزریں، سلام، آپ مختصر کریں، آپ مختصر کریں اس موقع پر نماز کو۔ سفر میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی عشاء کی، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھی، تو عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فلق، دوسری میں سورہ ناس، تو پھر سلام پھیرا تو کہا کہ مبارک ہو آپ مستند فقیہ اور عالم ہو گئے ہو کہ آپ نے سنت کے مطابق نماز پڑھائی ہے، کہ سفر میں یہی سنت ہے، سفر میں کیا ہے، یہی سنت ہے، سمجھے جی۔ جب آپ اطمینان سے اپنے جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ رات میں جناب جتنا جی چاہے قیام کیجئے، کوئی منع تھوڑی کر رہا ہے، آپ سورہ بقرہ پوری پڑھ دیجئے، سمجھے جی۔ لیکن ایسے حالات میں آدمی کو نماز مختصر کرنی چاہیے، مختصر کر کے آدمی آگے چلتا چلے، نماز چھوڑے نا، مختصر کر کے آدمی نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے جی۔ رکوع، اس کی فرض مقدار اتنا جھکنا ہے کہ ہاتھ بڑھانے سے گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں رکوع کی ادنا حد کمر کی کا کسی قدر جھکاؤ ہے، بیٹھ کر اگر رکوع کر رہے بس تھوڑا سا جھکاؤ کمر کا ہوگا تو یہی کافی ہوتا ہے، سمجھے۔ نمبر 5 سجدہ، سجدے میں پیشانی کا ٹکانا فرض ہے جبکہ ناک لگانا واجب ہے، سمجھے۔ فارم یا روئی پر سجدہ کرنے سے سر کو اچھی طرح دبا کر سجدہ کرنا چاہیے۔ اگر اتنی موٹی چیز ہے زمین پر، نرم گدا گداز چیز ہے اور اس کے اوپر آپ پیشانی رکھ رہے ہیں تو نیچے ٹکی نہیں ہے، جا کر زمین پر نہیں ٹکتی ہے، اتنی وہ نہیں دبی چیز تو اس سے سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اتنا موٹا گدا ہے، 10 انچ والا گدا، اس پہ نماز پڑھنی شروع کر دی، آپ جتنا بھی زور سے اس کو دبائیں گے نا تو آپ کی پیشانی نیچے تک نہیں پہنچے گی۔ لیکن اگر آپ کسی ایسی چیز پر وہ نرم ہے، اتنی نرم کہ تھوڑا سا آپ زور دے کے نیچے دبائیں گے تو بالکل آخر تک بات پہنچ جاتی ہے، وہ چیز اتنی پچک جاتی ہے کہ آپ کا سر جو نا وہ زمین کے ساتھ لگنے لگتا ہے تو ہو جائے گا۔ نمبر 6 پورے سجدے میں دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین سے اٹھی رہیں گی تو سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ بڑا خاص خیال رکھنا ہے، سجدے میں کبھی کبھی بہت سارے لوگ جب سجدہ کرتے ہیں نا تو پیچھے سے پاؤں کی انگلیاں اٹھا دیتے ہیں، کوئی کسی کی ناک نہیں ٹکتی،
جی ارے بھائی اطمینان سے سجدہ کرا کرو، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، ناک، پیشانی یہ زمین پر لگنی چاہیے اور پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگنی چاہیے۔ یہ 7 اعضاء ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ سمجھی؟ تو ان 7 ہڈیوں پر سجدہ کا مطلب یہ ہے کہ 2 پاؤں، سمجھے، جب آپ سجدے میں جائیں گے تو دونوں انگلیاں، 2 یہ ہو گئے، 2 گھٹنے ہو گئے، 2 ہاتھ، کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے، اور ان دونوں کو ملا کے 1 شمار کیا گیا، یہ 7۔ سمجھے؟ تو اس طرح سے جو ہے سجدہ آدمی کرتا ہے۔ تو اگر پاؤں ایک لمحے کے لیے لگا پھر اٹھ گیا تو سجدہ ادا ہو جائے گا، کراہت ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی پاؤں نہیں لگا تو سجدہ نہیں ہوگا۔ سمجھی؟ بلا عذر اگر ناک نہیں لگی، نہیں ٹکی تو نماز مکروہ ہے، مکروہ ہے، اور پیشانی نہیں لگی تو سجدہ ہی نہیں ہوگا، نماز ہی نہیں ہوگی۔ پھر عذر ہے، پیشانی پر کوئی زخم آیا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں، جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، 5 نہ لگے کوئی حرج نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ قعدہ اخیرہ فرض ہے، درمیانی قعدہ واجب ہے، فرض چھوٹ جانے پر نماز کا لوٹانا پڑتی ہے، سجدہ سہو کافی نہیں ہوتا۔ نہ قعدہ اخیرہ 2 رکعت والی نماز ہے تو اس میں ایک ہی قعدہ ہوتا ہے، وہ قعدہ اخیرہ کہلاتا ہے۔ 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 والی نماز ہے تو اس میں پہلے والا قعدہ واجب کہلاتا ہے اور دوسرے والا قعدہ کیا کہلاتا ہے؟ فرض کہلاتا ہے۔ ایک دعا بھی یاد رکھ لیجئے بھائی، کتنی مبارک دعا ہے آئینہ دیکھنے کی۔ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، کتنی مبارک دعا ہے۔ اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میری سیرت بھی اچھی بنا دے۔ چہرہ جب دیکھے نا تو یہ پڑھے، اے اللہ تو نے میری صورت شکل اچھی بنائی ہے تو میرے اخلاق بھی، سیرت سے مراد اخلاق ہے، صورت تو نے اچھی بنائی تو سیرت بھی کیا کر دے؟ اچھی کر دے، اخلاق بھی اچھا کر دے۔ تو گویا کہ اس میں گویا کہ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے اور اللہ پاک سے اپنے اخلاق کی دعا بھی مانگ رہا ہے۔ تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کم از کم جہاں آئینہ رکھا ہوا ہے نا گھر میں تو آئینے کے اوپر اس دعا کو لکھ کے لگا دیا کرو تاکہ یاد آ جائے، تاکہ یاد آ جائے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آئینہ دیکھنا آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ کاش کہ ہم آئینہ دیکھتے ہوگا سنت کی نیت کر لے، سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر ہے۔ سنت کی نیت کر لیں کہ نبی علیہ السلام دیکھا کرتے تھے، اس لیے میں دیکھتا ہوں، پھر اس کے بعد دعا پڑھے، کتنی مبارک بات ہے۔ اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ کریں۔ تو سارے دعاؤں کا اہتمام فرمائیں گے، کون کون اہتمام کرے گا بھائی؟ تو کیا دعا ہے؟ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میری سیرت بھی اچھی بنا دیجیے۔